الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صبت علي مسائب لو أنها صبت علي الأيام صبت على الأيام سرانا ليعليا. اما بعد، کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، اور تاہاں سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام نسب ہے. اور اے جنت، تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، پر میرے دل کا طواف کر اے جنت کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں. میرے بزرگوں اور ساتھیوں، آج کے خطبے کا موضوع وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ اسلام کا سب سے بڑا نقصان نبی علیہ السلام کی وفات ہے. 12 ربیع الاول 11 ہجری بروز پیر بوقت چاش میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو دنیا سے جانا ہی تھا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب سورہ نصر اتری، اذا جاء نصر اللہ، تو سارے صحابہ خوش ہوئے. مولا کریم نے ارشاد فرمایا، اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ پہنچی، والفتح، اور فتح بھی، ورأیت الناس، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دیکھ رہا ہے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کے دین میں فوجیں کی فوجیں شامل ہو رہی ہیں.
اور آگے کیا فرمایا؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ کی تسبیح بیان کر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ سے استغفار کر، انہ کان توابا، بس اللہ جل جلالہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس سورت کو سن کر صحابہ کرام خوش ہوئے، لیکن ایک صحابی وہ بھی تھا جس نے یہ سورت سنی اور مسجد نبوی کے دروازے پر رونے لگا۔ یہ صحابی زاروں کا تار روتا ہے، اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لوگوں نے کہا اے ابو بکر صدیق تجھے کیا ہوا؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نہیں جانتے ہو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بتلایا ہے۔ بظاہر تو یہ خبر لایا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی مدد آ پہنچی ہے، اسلام میں فوجیں در فوجیں داخل ہو رہی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں کہ اس صورت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا ذکر ہے۔ اس صورت میں اللہ جل جلالہ نے اشارہ دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب تیرا کام پورا ہو گیا ہے، اب تو تسبیح کر، اللہ اللہ کر، یعنی تیرا آخری وقت آ چکا ہے۔ مسجد نبوی کے کونے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر رو رہے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو پتہ نہیں اور وہ خوش ہو رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رازدار نبوت تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محروم اسرار نبوت تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآنی اسرار سے واقف تھا۔ لوگوں نے کہا فوجی اسلام میں داخل کرنے کا حکم ہے کہ داخل ہو گئی فوجی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی مدد آ چکی ہے، اور لشکر اسلام میں فوجیں شامل ہو گئیں، تو اللہ کی تسبیح بیان کر، یعنی اللہ جل جلالہ کا ذکر کر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں اس صورت نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر دی ہے، اور میں جانتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب تیرا کام پورا ہو گیا ہے، اب تیرا آخری وقت ہے۔ میرے دوستو، زمانہ علالت میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر بیٹھ کر پہلے تو شہدائے احد کے لیے دعائے مغفرت فرمائی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ان عبدا من عباد اللہ خیر اللہ وبین الدنیا وبین ما عنده فاختار ما عند اللہ۔ فرمایا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ بندہ یا تو دنیا کی زندگی قبول کر لے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہے،
اور یا پھر وہ موت کو قبول کر لے تاکہ اس کو موت آ جائے اور وہ اللہ سے ملاقات کرے۔ یہ اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دے دیا کہ دونوں میں سے ایک کو پسند کر لے، لیکن وہ جو اللہ کا بندہ ہے اس نے یہ پسند کیا کہ وہ جلدی جلدی اللہ جل جلالہ سے ملاقات کر لے۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بیان کی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ساتھیوں سے کہا، وہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات خود ہے اور اللہ کا وہ بندہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے۔ یہ اللہ نے اپنے نبی کو اختیار دیا ہے کہ تم اگر چاہتے ہو کہ میں دنیا میں زندہ رہوں ہمیشہ کے لیے تو اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ اللہ جل جلالہ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں باقی رکھے، اور اگر چاہتے ہو کہ اللہ جل جلالہ سے جلدی ملاقات ہو جائے تو پھر تمہارا وقت آ چکا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کے اسی بندے نے اللہ سے کہہ دیا کہ میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، یعنی دنیا کی زندگی سے تیری ملاقات مجھے زیادہ پسند ہے۔ چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان حقیقت میں اپنی موت کی خبر دینا تھا کہ میرا آخری وقت آ چکا ہے، میرا دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے، لہٰذا میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ لوگوں، میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے بڑی خبر دنیا میں کسی نے نہیں سنی ہوگی۔ آیات کون سی تھی؟ ایک سورہ نصر کی تھی اور ایک یہ آیات بھی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیات کریمہ کب اتری؟ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,00,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مجمع تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں اعلان کیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے تجھ پر اپنا دین مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ لَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اللہ نے اپنی نعمتوں کو تجھ پر پورا کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تیرے لیے اللہ نے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ میرے دوستو، یہ اعلان کہاں فرمایا گیا؟ یہ اعلان کس جگہ ہوا؟ عرفات کے میدان میں یہ اعلان ہوا، اور کچھ دنوں کے بعد قرآن کی یہ سورت اتری، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور یہ آیات بھی اتری، الیوم اکملت لکم دینکم۔ ان دونوں آیاتوں سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے استدلال کیا کہ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جانے والے ہیں۔ چنانچہ وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 15 دن پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازہ سے واپسی آئے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک میں درد اٹھ پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر کے درد کی شدت کی وجہ سے چارپائی پر لیٹ گئے. کئی دن تک لیٹے رہے اور پھر دنیا سے جانے سے چند دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخار آیا. بخار اتنا شدید تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرانے خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بیٹھی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، اے میری بیٹی، کپڑے کی ایک ٹاکی پانی میں بھگو کر میرے ماتھے پر رکھو تاکہ میرے بخار کی شدت میں کمی آ جائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ آرام کریں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید بخار میں بھی مسجد نبوی میں تشریف لاتے. کبھی ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھوں پر ہاتھ مبارک رکھ کر مسجد میں تشریف لاتے. لیکن پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف فرما ہوئے. جمعرات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدت سے بخار کی تکلیف تھی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے. چارپائی وہ تھی کہ ساگوان کی لکڑی سے جس کے پائے بنائے گئے تھے، اور یہ ساگوان کی لکڑی ہندوستان کے ایک راجا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں بھیجی تھی. یہ ایک تحفہ ہندوستان سے آیا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. اس چارپائی پر کھجوروں کی چھال لگی ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چارپائی پر آرام فرمایا کرتے تھے. بخار میں شدت جب آ گئی تو اس وقت ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 2 سال قبل، دنیا سے جانے سے 2 سال قبل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک یہودی عورت نے کھانے میں زہر دیا تھا. اور یہ صحیح روایت ہے بالکل. دنیا سے جانے سے 2 سال قبل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک یہودی عورت نے کھانے میں زہر دیا تھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا وفات سے کچھ دن پہلے، اے عائشہ، جو زہر مجھ کو خیبر کی جنگ کے موقع پر دیا گیا تھا، آج میں محسوس کرتا ہوں کہ زہر کے اثر سے میری شارک کٹ جائے گی. اتنا شدید اثر تھا. آخر میں 2 سال کے بعد وہ زہر کا اثر اتنا شدید ہو گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ اے عائشہ، اس زہر کا اثر اتنا شدت سے بڑھ گیا ہے کہ میری شارک کٹ جائے گی. اور یہ روایت ہمارے لیے ایک استدلال ہے. سنیو، غور سے سنو. اکثر منکرین حدیث اور اکثر گستاخ رسول
جو نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک عام انسان ہمارے جیسا تھا، نعوذ باللہ، اور وہ منکرین اور گستاخ رسول ظالم کے بچے کہتے ہیں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کی اموات، یہ آیات کریمہ جو ہے شہید کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں قتال کرے اور شہید ہو جائے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، فرماتے ہیں کہ اس سے تو صرف جہاد کرنے والے لوگ مراد ہیں۔ گستاخ رسول جو ہوتے ہیں اور منکرین حدیث وہ کیا کہتے ہیں کہ اس سے عام لوگ مراد ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ لیکن ہماری سنیوں کی یہ حدیث استدلال ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہوئے ہیں، ان کو زہر دیا گیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام شہید اعظم ہیں، اس کی وجہ سے ہی شہید کو شہادت ملی ہے۔ جتنی غزوات اسلام کے اندر ہوئی ہیں ان میں جو شہداء ہیں ان کو جو شہادت کا مرتبہ ملا ہے تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توفیل ملا ہے۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام شہید اعظم نہ ہوتے تو شہید کو شہادت بھی نہ ملتی۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہر کی شدت کی وجہ سے شہید نہ ہوئے ہوتے، اس یہودی عورت کا زہر دینا اور 2 سال کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شہادت نوش کرنا، اگر یہ نہ ہوتا تو شہید کو شہادت بھی نہ ملتی۔ او گستاخ کے بچوں، تھوڑا سا قرآن کو غور سے پڑھو اور حدیث کو غور سے پڑھو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے اللہ کے محبوب کے حق میں؟ قرآن میں تو ظاہر استدلال ہے کہ میرے رب نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کون سے انداز میں آقا علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب، آپ اگر دنیا میں ہمیشہ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کا رب اس پر قادر ہے کہ ہمیشہ آپ کو دنیا میں رکھے، اور اگر آپ اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور اس کو پسند کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے محبوب آپ فرما دیجئے۔ تو میرے دوستو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر پر صحابہ سے فرمایا کہ میں نے اپنے لیے پسند کیا کہ میں اللہ جل جلالہ سے ملاقات کروں۔ کیا پسند کیا؟ اللہ جل جلالہ سے ملاقات کروں۔ اور زہر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہودن نے کون سے موقع پر دیا تھا؟ جنگ خیبر کے موقع پر۔ جنگ خیبر کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دیا گیا۔ اس کے ساتھ جس صحابی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھانا کھایا تھا، اس نے لقمہ جیسے ہی اندر کیا اور اس کا لقمہ اندر چلے گیا، وہ صحابی اسی جگہ پر شہید ہو گیا۔ اور جیسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لقمہ لیا، اتنے میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے اور فرمایا، اللہ کے محبوب آپ کہہ کریں، جو لقمہ آپ نے لیا ہے اس لقمے کو کہہ کرے باہر پھینک دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لقمے کو پھینک دیا، لیکن اس زہر کا اتنا شدید اثر تھا، اتنی خطرناک زہر تھی کہ صرف اس زہر کا تھوڑا سا اثر جسم میں گیا تھا، اور 2 سال کے بعد اس زہر نے
فوراً اثر شروع کر دیا۔ جمعرات کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سر میں درد ہوا، جنازہ سے آئے، اور پیر کے دن چاشت کے وقت، اس سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مومنوں کی ماں اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ میرے بخار کی شدت، اس زہر کی شدت اتنی بڑھ گئی ہے کہ میری شارک کٹ جائے گی۔ کیا فرمایا؟ میری شارک کٹ جائے گی۔ لیکن اس بات کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک عام پیغمبر کو 40 پہلوانوں سے زیادہ یا 200 پہلوانوں سے زیادہ طاقت ہے، اللہ جل جلالہ نے عطا فرمائی ہے، اور جو امام الانبیاء ہوگا، سردار الانبیاء ہوگا، اللہ جل جلالہ نے ان کو کیسی طاقت عطا فرمائی ہوگی۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں لیکن آپ میرے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ کیا فرمایا؟ آپ میرے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ تو پہلوان بہت مشہور تھا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سامنے آئے تو ایک اشارے سے ہی اس کو نیچے پھیر دیا۔ اس نے کہا دوبارہ ہو جائے، دوبارہ بھی ہوا، دوبارہ بھی وہ پہلوان گر گیا، تیسری مرتبہ کی، تیسری مرتبہ۔ عرض میری یہ تھی کہ امام الانبیاء حضرت مصطفیٰ ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر شہید کو شہادت ملی ہے، لیکن یہاں پر ایک بات جو بہت ہی ضروری بات ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید کے ساتھ فرمائی، وہ تاکید کیا ہے وہ تھوڑی سی سنو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جمعرات کے دن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سر میں درد شروع ہوا اور بخار کی شدت حد تجاوز ہو گئی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زہر کا اتنا حد تجاوز اثر ہو چکا ہے کہ میری شارک کٹ جائے گی۔ یہی موقع ہے، اس موقع پر اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ کیا نماز کا وقت ہے؟ نماز کا وقت ہے۔ اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی طبیعت خراب تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب چارپائی سے اٹھنے کی کوشش کی تو ایک غشی سی طاری ہو گئی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو گئے، بے ہوشی طاری ہو گئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور جب ہوش میں آئے تو پھر اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا نماز کا وقت ہے، حالانکہ آدھی رات ہو چکی تھی۔ اس کے بعد بھی فرمایا اے عائشہ نماز کا وقت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بخار کی شدت اتنی تجاوز سے بڑھ گئی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاروں سے بھی نماز ادا کی، اور بے ہوش ہے اور بے ہوشی کی حالت میں بھی نماز ادا کی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری وصیتیں، اے میری امت الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، اے میری امت نماز پڑھو، نماز قائم کرو، نماز۔ اور آخری وقت میں بھی فرمایا میری امت میرے جانے کے بعد نماز قائم رکھنا، اے نجوئی والو یہ مت بھول جانا
کہ اللہ جل جلالہ کی ذات نہیں ہے، یہ مت بھول جانا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک روزہ میں زندہ ہیں۔ کیا ہے؟ زندہ ہے اپنے روزہ میں۔ کہیں اگر تم نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو تمہاری اس نماز چھوڑنے کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اس بات کے منکر ہو گئے ہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ عام انسانوں کی طرح قبر میں۔ کس کا یہ عقیدہ ہے؟ کون سا ظالم یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک عام شخص کی طرح قبر میں؟ کون ظالم ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے؟ وہی ظالم ہو سکتا ہے جو فجر کی نماز نہیں ادا کر سکتا۔ کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک دیکھو کیا فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ زہر کا اثر اتنا شدت اختیار کر چکا ہے کہ میری شارگ نہ کٹ جائے۔ یہ کس سے فرما رہے ہیں؟ مومنوں کی ماں اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے فرما رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ساتھ فرما رہے ہیں الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ ہاتھ اٹھا کے تو کہو فجر کی نماز کس کس نے جماعت کے ساتھ ادا کی، کہ مجھے پتہ تو چلے کون ہے عاشق رسول اس مجلس کے اندر۔ ایک ہوتا ہے خون دینے والا مجنو، ایک ہوتا ہے خون دینے والا مجنو، اور ایک ہوتا ہے دودھ کا مجنو۔ وہ لیلا کسی کے ہاتھ دودھ کا پیالہ بھیجا کرتی تھی تو پہاڑ کے اس طرف ایک مجنو رہتا تھا، وہ سارا دودھ پی جاتا تھا۔ ایک دن لیلا نے پیغام بھیجا کٹورا دے کر کہ مجنو سے کہو خون چاہیے، خون چاہیے۔ تو جس کو یہ خادم روز دودھ دے کر آتا تھا اس خادم کے سامنے پیالہ پیش کیا کہ لیلا خون مانگ رہی ہے، تو اس دودھ والے مجنو نے کیا کہا؟ میں تو دودھ والا ہوں، جو اصل خون دینے والا ہے وہ پہاڑ کے اس طرف ہے، وہ پہاڑ کے اس طرف۔ ناراض نہیں ہونا میری باتوں پر، لیکن اگر ایک دم قیامت قائم ہو جائے، ابھی جمعے کے دن سے پہلے پہلے، ابھی ہم خطبہ دے رہے ہیں اس سے پہلے ہی قیامت آ جائے، تو بتاؤ جس نے صبح کی نماز نہیں پڑھی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیسے کرے گا؟ وہ کیا کہے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ بتاؤ نا مجھے۔ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں ہم لوگ دودھ کے مجنو ہیں، خون دینے والے مجنو وہ تھے جن پر اب سبز گنبد بنے ہوئے، خون دینے والے وہ لوگ تھے۔ ہم سب دودھ کے مجنو ہیں، ہم سب ظاہر ہمارا ایک اور باطن ہمارا بغض کا بھرا ہوا ہے، غیبت کا اور کینے کا بھرا ہوا، اور سب غلاظت اور گندگی ہمارے اندر بھری ہوئی ہے، سب دھوکہ اور فراڈ ہمارے اندر بھرا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم منبر رسول پر بیٹھا ہوں، ہم سب اس تباہی اور اس گندگی کے گٹروں میں، اس ابلتے ہوئے گٹروں میں بہہ چکے ہیں ہم لوگ سب، لیکن سب ہمیں پتہ ہے ہم جان بوجھ کر ایسا کرتے۔ ایمان سے کہو، ایمان سے کہو کون ایسا شخص ہے اس مجلس کے اندر جسے یہ پتہ نہ ہو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے جاتے وقت بھی یہ فرمایا میری امت نماز نہ چھوڑے؟ کوئی ایسا ہے اس مجلس کے اندر جسے پتہ نہ ہو؟ تو بتاؤ مجھے پھر صبح کی نماز کس کس نے ادا کی؟ کون ایسا باپ ہے جس نے اپنے بچے کو تھپڑ لگایا ہو کہ تو نماز کے لیے کیوں نہیں جاتا، اٹھ نماز کے لیے؟ کوئی ہے ایسا باپ تم میں؟ کیوں اللہ جل جلالہ نے تمہیں انسان کی صورت نہیں دی؟ کیا اللہ جل جلالہ نے تمہیں تازہ اب ہوا نہیں دی؟ یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے، اگر اس دنیا سے آکسیجن ختم ہو جائے ڈاکٹر صاحب تو یہ سانس لینے والا کوئی بچے گا اس دنیا پر؟ تو یہ اللہ جل جلالہ نے جو آکسیجن دی اگر یہ ایک دم بند کر دے، نوجوانی والوں نماز تو ایسے نہیں پڑھتے، تمہاری مسجد خالی ہوتی ہے، یہ آکسیجن بند کر دوں تم پر،
یہ سورج کی روشنی بھی بند کر دوں تم پر، تم لوگ کچھ کر سکتے ہو؟ اللہ سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ یہ کیوں؟ اللہ سے ہے زمین پر کوئی پوچھنے والا؟ کسی کے اندر اتنی طاقت ہے؟ تو بتاؤ مجھے کہ دنیا میں اگر کسی کے ساتھ تم دیکھو تھوڑی سے اونچ نیچ ہو جائے تو وہ کیا کہتا ہے؟ میں تمہارے ساتھ دیکھ لوں گا، میں تم سے بدلہ لوں گا۔ اور پھر انسانوں کا بغض اتنا حد تجاوز تک ہوتا ہے کہ ایک پش میں نہیں تو دوسری پش میں کہتے ہوئے میرے اس پردادا سے اس نے 2 مرلے زمین قبضہ کی تھی، اس نے 2 مرلے راستہ قبضہ کیا تھا، اس کے بچے کو میں قتل کر دوں گا، چھوڑوں گا نہیں، اس کی نس میں گھس جاؤں گا اور اس کی نسل کو تباہ کر دوں گا۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے، یعنی ایمان سے کہو کس نے فراڈ پر زمینیں قبضہ کی ہوئی؟ لوگ ہم کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ لیکن دیکھو میرا رب کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے۔ ایمان سے کہو کہ ہم لوگ اذان سن کر کہ ہمیں 5 وقت آواز دی جاتی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ بعض لوگ تو سرے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور بعض لوگ ایک آدھ نماز پڑھے تو وہ پھر وہی کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کو پھر مولوی بھی کافر نظر آتا ہے، مقتدی بھی کافر نظر آتا ہے، اور قرآن کا طالب علم بھی ان کو ایسے نظر آتا ہے۔ یا تو پڑھتے نہیں، اور پڑھے تب بھی مسجد کے لیے عذاب بن جاتے ہیں۔ نہ مولوی اس سے سکون میں، نہ مؤذن اس سے سکون میں، نہ طالب علم اس سے سکون میں، نہ مسجد میں اور نماز پڑھنے والے اس سے سکون میں۔ حقیقت بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ جو حق کی بات ہے وہ حق ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات مبارک پر ہم نے کتنا عمل کیا ہے؟ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے جاتے وقت فرمایا میری امت الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ لیکن امتی نے کتنا ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا خیال رکھا، کتنا خیال رکھا۔ آج ہمیں اپنے باپ کی وصیت تو یاد رہتی ہے، ہمارا باپ کوئی وصیت کر جائے اور کہے کہ بھائی یہ میری اس بیٹی کو 3 مرلے دے دینا، یہ میری بیٹی کو یہ دے دینا، وراثت میں یہ چیز اسے ملے گی، ہم لوگ کیسے اس کی کہتے میرے باپ نے یہ وصیت کی تھی۔ اور امام الانبیاء، جو تمام نبیوں کا امام، جس نے معراج کے موقع پر تمام انبیاء کی امامت فرمائی، جس کی خاطر میرے رب نے قرآن میں قسم اٹھائی کہ میرے محبوب تجھے پیدا نہ کرتا تو اس کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ بتاؤ کہ اس نبی کی وصیت پر کس نے عمل کیا ہے؟ ہمارے اس جگرے کے اندر تھوڑی سی جان، ہمارے دل گوشت کے نہیں پتھر کے ہو گئے۔ اسی وجہ سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، جب اس کے اندر بگاڑ آ جائے تو پورے جسم میں بگاڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ الا وہی القلب، وہ انسان کا دل ہے۔ یہ دل جب اللہ سے غافل ہو جائے تو پھر انسان کو ثواب اور گناہ میں انسان کو تمیز نہیں رہتی، انسان کو پھر ثواب اور گناہ میں تمیز نہیں رہتی۔ کاش ہمارا یہ ملک اسلامی ہے، قتل پہ بھی اس پر سزا ہے، چوری پر بھی سزا ہے، لیکن کاش کہ ہم لوگ اپنے آپ کو کہتے تو سنی ہے کہ ہم حنفی ہیں، ہم سنی ہیں، ہمارا دعویٰ تو اہل سنت والجماعت کا ہے، لیکن ہم نے تو کسی کو بھی قید میں نہیں ڈالا اس نے فرض نماز چھوڑی ہو تو۔ کسی نے اپنے امام کا قول مالا ہے؟ جب سے یہ ملک بنا ہے پاکستان، کسی نے امام ابو حنیفہ کا قول مانا ہے رحمہ اللہ تبارک و تعالی؟
کسی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کیا ہے کہ جان بوجھ کر نماز ترک کرنا یہ کیا ہے؟ کفر ہے. کسی نے اس پر عمل کیا ہے؟ کسی کے دل میں ڈر پیدا ہوا ہے؟ یہ ملک یہ بنا اسلام کی خاطر تھا، لا الہ الا اللہ کے نام پر یہ ملک بنا. لیکن افسوس کہ ہر چیز کے لیے قانون بنایا گیا، لیکن یزید کے بھائیوں نے نماز کے لیے کوئی قانون نہیں بنایا. جب بھی بات کرو تو 73 کا آئین اور 74 کا آئین اور 75 کا آئین اور یہ فلاں شک اور یہ فلاں شک ہے. بتاؤ نماز کے لیے کوئی شک رکھی گئی ملک پاکستان میں؟ کوئی ایسی شک تو مجھے بتاؤ قانون کے اندر کہ کوئی شک تو اس LLB میں ایسی بھی پڑھائی گئی ہو طالب علم کو کہ جو نماز نہیں پڑھے گا اسے فی الفور اڈیالہ جیل بھیجا جائے گا یا اسے پشاور کی جیل بھیجا جائے گا؟ کوئی ایسی شک ہے اس کے اندر؟ 1-2 گھنٹے کی قید تو بتا دیں اس کے اندر. تو ہم نے قرآن پہ عمل کیا یا دھوکہ کیا ہے قرآن کے ساتھ؟ ارے مسلمانوں، اللہ کی قسم تم لوگ دھوکے میں ہو، گھاٹے کا سودا کر رہے ہو، گھاٹے کا سودا. ورنہ منبر رسول پر بیٹھوں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر یہ ملک ہمارا اور اس کے اندر نظام ہمارا یہ اسلامی ہوتا تو سب سے پہلے یہ سرکاری ادارے والے سب جیلوں میں پڑے ہوتے، کیوں؟ سب بے نمازی اکٹھے ہوئے، سب یہ وزیر مشیر الٹے لٹکے ہوتے، کیونکہ رات کو شرابیں پی کر الٹے سونا اور پھر جب الیکشن آ جائے تو لوگوں کو کہنا کہ ووٹ دو، میں تمہیں ووٹ دوں گا کیونکہ تم میرے ووٹ پر کفر کرو اور زنا کرو اور شراب پی اور میں تمہیں ووٹ دوں گا، بلکہ میرے بس میں ہو تو میں منبر پر اعلان کروں کہ یہ ووٹ کا نظام اس دنیا سے ختم کیا جائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد منتخب ہوئے تو کیا اس کے لیے الیکشن ہوا تھا؟ صحابہ کرام نے ووٹ ڈالے تھے. یہ تو انگریز نے یہ ووٹ متعارف کرایا اور مسلمان کو اس گن میں ڈالا کہ جاؤ اب ایک دوسرے کے لیے نعرے مارو اور اسلام کو چھوڑ دو، اسلام کو چھوڑ دو. اب تو عورتوں کے الیکشن بھی نکل آئے ہیں. اگر عورت کا الیکشن اسلام کے اندر جائز ہوتا تو پیغمبر کی بیٹی بی بی فاطمہ جو خاتون جنت ہے، عورتوں کی سردار ہے، اس کے لیے ہوتا کہ وہ صدر منتخب ہوتی. عورتوں میں سب سے زیادہ روایات حدیث کی جس سے اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا جو مومنوں کی ماں ہے، اگر عورتوں کے لیے الیکشن جائز ہوتا تو اے مسلمانوں، عورتوں کے لیے اگر حکمرانی جائز ہوتی تو اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آتی اور ان کو خلافت ملتی. سب سے زیادہ بخاری مسلم ابو داؤد کھولو، میرا یہ چیلنج ہے. عورتوں میں روایت دیکھو، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ روایت ہو عورتوں میں. اور یہ بھی دیکھو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر عورتیں مسائل پوچھتی تھی، صحابہ بھی مسائل پوچھتے تھے تو کس سے پوچھتے تھے؟ کسی فقیہ اور محدث سے پوچھو، وہ تمہیں کہے گا اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے پوچھو. اب میں جاؤں گا کہ میری بہن الیکشن میں کھڑی ہے، اس کو تھوڑا ووٹ دو بھائی، اس کو ووٹ دو تاکہ اس کی تصویر پوری دنیا دیکھے، پوسٹر میں لگی اور پوری دنیا اس کو دیکھے کہ یہ میری بہن ہے. یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، یہ اسلامی ملک ہے. تم قیامت کے دن اللہ کے محبوب کو کون سا چہرہ دیکھو؟ لیکن آخر میں پھر بھی وہی حدیث کے الفاظ دہراتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا.
اور یہ آس پاس گھروں والوں کو کہہ رہا ہوں، غور سے میری بات سنو کہ بار بار آپ کو کہہ چکا ہوں کہ نماز 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 نماز، خدا را نماز پڑھو، نماز پڑھو، خود بھی پڑھو اور اپنی عورتوں کو بھی کہو۔ آس پاس مسجد کے گھر اور نمازیں نہیں تو تم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قیامت کے دن کیسے سامنا کرو گے کہ میں نے اللہ کے محبوب، میں نے آپ کی وصیت پر کیا عمل کیا؟ اب جس کے جی میں آئے وہ لے سے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔